ناظرین، باجوڑ کے علاقے مامون میں VBIED کے خودکش حملے میں 16 پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ BLA جیسے گروپس خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لگاتار فوج پر حملہ کر رہے ہیں۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز پر اب تک کا سب سے مہلک حملہ ہوا۔ ضلع باجوڑ کے علاقے مامون یعنی ملنگی میں اکثریت پسندوں نے پاکستان کی فوج کے اڈے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 16 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس تباہ کن حملے نے سرحدی علاقوں میں فوج کے حفاظتی انتظامات کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ پاکستان کے علاقے ملنگی قادر کھیل میں واقع مدرسے کے قریب ہونے والے اب تک کے سب سے مہلک حملے میں بتایا جا رہا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق خودکش دھماکے یا راکٹ حملے میں کیورٹی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے قریبی شہروں کو اور گھروں کو نقصان پہنچا، ان کی چھتیں گر گئیں اور مدرسے کو خاصا نقصان پہنچا۔ اس حملے میں مبینہ طور پر متعدد پاکستانی سیکورٹی اہلکار اور عام شہری ہلاک ہو گئے، جبکہ بہت سے لوگ شدید زخمی ہوئے۔ دھماکہ اتنا شدت کا تھا کہ اس کے قریب جتنے بھی مکانات تھے ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ واقعے سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو سیل کر کے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہیں عسکریت پسندوں نے یہ جو خونریز حملہ خودکش VBIED یعنی گاڑی میں نصب دھماکہ خیز ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے کیا۔ حملے میں مامون کے علاقے میں تعینات باجوڑ سکاؤٹس کے 172ویں ونگ کی جو چوکی ہے فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان باغیوں نے بارود سے بھری گاڑی کو براہ راست فوجی ونگ سے ٹکرایا اور اس سے زوردار دھماکہ ہوا، جس میں 16 فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ خودکش حملے میں کئی دیگر فوجی شدید زخمی ہو گئے اس حملے میں، جنہیں قریبی فوجی اسپتال لے جایا گیا۔ واقعے کے فوری بعد مامود اور ملنگی علاقے کو سیل کر دیا گیا اور بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا اور افغانستان سے ملحقہ جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں ان میں دہشت گردوں اور باغیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان علاقوں میں گزشتہ چند مہینوں میں پاکستانی فوج پر حملوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ باجوڑ میں ہونے والے اس تازہ ترین اور تشدد نے جو یہ حملہ ہوا ہے اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی سلامتی کے خدشات کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج پر بڑھتے ہوئے حملے خطے میں سنگین عدم استحکام اور سلامتی کے بحران کی نشاندہی کرتے ہیں۔ باغی گروپوں کی طرف سے فوجی قافلوں، چوکیوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا ایک معمول بن چکا ہے۔ BLA جیسی تنظیمیں خاص طور پر VBIEDs اور خودکش حملوں کے ذریعے فوجی تنصیبات پر تباہی مچا رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک باغیوں کی سرگرمیوں میں یہ اضافہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی داخلی سلامتی کی ناکامیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ فوج کی طرف سے کامبنگ آپریشنز کے باوجود باغی گروپوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وہیں 2021 میں افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال بدل گئی ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن کابل بار بار ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرحدی پٹی مکمل طور پر سیل نہیں ہو سکی ہے۔ پہاڑی راستے، قبائلی روابط اور کمزور بارڈر مینجمنٹ اب بھی چیلنج ہے۔ بلوچستان میں BLA اور دیگر علیحدگی پسند گروپ جو گیس پائپ لائن ہے وہ اڑا رہے ہیں، چینی منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، فوجی قافلوں پر حملے کر رہے ہیں۔ CPEC منصوبہ جو ہے اسے بھی کئی بار نشانہ بنا چکے ہیں۔ یہ صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی، معاشی اور علاقائی جو مرحومیاں ہیں ان سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ معاشی طور پر محروم رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان میں شراکت داری کم ہے ان علاقوں کی، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بے روزگار ہیں۔ جو اب بات کرتے ہیں یہ VBIED کیوں خطرناک ہے۔ VBIED یعنی وہیکل بورن امپرووائزڈ ایکسپلوزیو ڈیوائس اسے کہتے ہیں۔ یہ کم لاگت کا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تباہی والا ہتھیار ہے۔ گاڑی میں سینکڑوں کلو بارود اور
یہ اگر دفاعی رکاوٹ ٹوٹ جائے اس میں تو نقصانات جو ہوتے ہیں وہ انتہائی زیادہ ہوتے ہیں، نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ مامون حملہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ حملہ آور نہ صرف قریب پہنچے بلکہ براہ راست تنصیب سے ٹکرانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حفاظتی حصار میں ممکنہ کمزوری کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوجی آپریشن ناکام ہو رہے ہیں؟ پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں میں ضرب عضب، رد الفساد اور خیبر آپریشن جیسے بڑے آپریشنز کر چکا ہے۔ ان آپریشنز نے شدت پسند نیٹ ورک توڑے، لیکن نظریاتی اور سماجی جڑیں مکمل ختم نہیں ہوئیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ فوجی کارروائی ضروری ہے مگر کافی نہیں۔ اگر حملے بڑھ رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں، اگر سرحدی علاقے غیر مستحکم ہیں، اگر شہری اور فوجی دونوں جو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے یا عام شہری ہے، دونوں کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک وسیع داخلی سلامتی چیلنج ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان علاقوں میں سیاسی شمولیت، ترقیاتی منصوبے اور مقامی شراکت داری کافی ہیں؟ ہر حملے کے بعد جو مزاحمتی بیانات آتے ہیں، ہنگامی اجلاس ہوتے ہیں، سرچ آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن زمینی حقیقت میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ سرحدی اضلاع کے لوگ دہائیوں سے بارود اور بندوق کے سائے میں جی رہے ہیں۔ وہ امن چاہتے ہیں، مستقل پائیدار امن۔ محمود کا دھماکہ صرف ایک سیکیورٹی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک وارننگ سائن ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خطے میں امن اب بھی نازک ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ عسکری حل کے ساتھ سیاسی، معاشی اور سماجی حکمت عملی بھی ضروری ہے، کیونکہ بارود سے زمین تو صاف ہو سکتی ہے لیکن نظریات نہیں۔